بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہزد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا۔ اقرار الحسن اور حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے درمیان معاملہ لمحہ بلمحہ کشیدگی اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بار کیا ہوا ہے؟ اب کی بار ساری گیم الٹ چکی ہے۔ اب کی بار وہ پشت بنائی سامنے آ چکی ہے۔ حق خطیب صاحب کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا ہے اب جا کے پتا چلا ہے، اور جب پتا چلا ہے تو اقرار الحسن صاحب کو لینے کے دینے پڑ چکے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب اس وقت ان کی، میں یہ سمجھتا ہوں، کہنا نہیں چاہیے لیکن بولتی بند ہو چکی ہے۔ اقرار الحسن صاحب نے جو پلان کھیلا تھا اس وقت وہ تمام تر گیم چینج ہو چکی ہے اور انہیں کے اوپر الٹ چکی ہے۔ اب یہ سارا ماجرا کیا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم کھل کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آخر اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کون سے وہ لوگ ہیں، کون سے وہ ہاتھ ہیں اور کون سی وہ آواز ہے جو اقرار الحسن کی آواز سے بھی بڑھ کر ہے اور اقرار الحسن صاحب کی آواز کو دبا دیتی ہے اور حق خطیب حسین کو ایک بار پھر بلند کر دیتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ اچھا ناظرین کرام، اب معاملہ کیا ہے سارا؟ اب سارا معاملہ یہ کہ جس طرح اقرار الحسن صاحب نے حق خطیب حسین کو بالکل گھٹنے ٹکوانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، کلر سیدہ کے اندر لانگ مارچ کر کے رکھ دیا، احتجاج کر کے رکھ دیا اور حق خطیب حسین صاحب کا بوریا بستر گول کرنے کی کوشش کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حق خطیب حسین کو کلر سیدہ میں لانے والے بھی کلر سیدہ کے عوام ہیں۔ انہوں نے حق خطیب حسین صاحب کو بڑی چاہت کر کے وہاں پر آستانے دیے، وہاں پر زمینیں دی، وہاں پر فنڈز دیے اور فنڈز دینے کے بعد وہاں پر ان کی بلڈنگ کھڑی کر دی جسے اب وہ آستانے کا نام دیا جاتا ہے اور اقرار الحسن صاحب ان کے آستانے کو اڈے کا نام دیتے ہیں۔ جب یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا، اقرار الحسن صاحب نے ہر چوٹی زور لگا دیا کہ حق خطیب حسین صاحب کو ایکسپوز کرنا ہے۔ حق خطیب حسین کے تمام تر شف کرامات کو انہوں نے ڈاؤن کا نام دیا، شعبدہ بازیوں کا نام دیا۔ اس سارے معاملے کے بعد بلاوڑا کی عوام جو ہے، جو کوٹلی ستیاں مری اور بلاوڑا کی، جہاں پر اسپیشلی طور پر پیر مسنجر سرکار صاحب کا آستانہ ہے، روزہ مبارک ہے، وہاں پر جہاں سے حق خطیب حسین بادشاہ سرکار وہاں پر ہر ہفتے کے تقریباً 5 دن وہاں پر ہوتے ہیں اور 2 دن کلر سیدہ کے عوام کو دیتے ہیں، اور 5 دن جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر ان کی گدی ہے، وہاں پر ان کا آستانہ ہے، وہاں پر ان کا دربار ہے، وہاں پر ان کا روزہ مبارک ہے پیر مسنجر سرکار کا، اور آگے ان کے صاحبزادے حق خطیب صاحب۔ یہ سارے کے سارے معاملات لے کر چل رہے ہیں۔ اس سارے معاملے کے بعد جن لوگوں کی عقیدتیں ہیں پیر مسنجر سرکار صاحب کے ساتھ، بلاوڑا شریف کے ساتھ، اب وہ لوگ میدان کے اندر آ چکے ہیں۔ یہی وہ ہے ہاتھ جو حق خطیب حسین صاحب کے ساتھ ہے، یہی وہ ہاتھ ہے، یہی وہ پشت پناہی ہے، یہی وہ لوگ ہیں اور یہی وہ سب سے بڑی پاور ہے جو حق خطیب حسین صاحب کو کسی صورت گھٹنوں کے بل نہیں کوئی بھی طاقت نہیں لا پا رہی۔ وہ ہے عوام کی، بلاوڑا کی عوام وہ کھڑی ہو چکی ہے، وہ بول چکی ہے، وہ کہہ رہی ہے اقرار الحسن اگر آپ کے اندر اخلاقی جرت ہے، اگر آپ کے اندر ہے طاقت، اگر آپ واقعی رائٹ پر ہیں تو پھر آئیں ذرا بلاوڑا شریف آ کر دکھائیں، آئیں بلاوڑا شریف پیر مسنجر سرکار کی گدی کو چیلنج کر کے دکھائیں، آئیں آپ حق خطیب حسین کو بلاوڑا کی سرزمین کے اندر ایکسپوز کر کے دکھائیں، تب ہم آپ کو مان جائیں گے۔ کلم کلا وہاں کے عوام، وہاں کے حق خطیب حسین صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ اب آ چکے ہیں چنوتیوں پر، وہ اب آ چکے ہیں چیلنج پر، دھمکیوں پر، اور اقرار الحسن صاحب کو کہا جا رہا ہے اگر آپ آئیں، اگر آپ کے اندر دم ہے تو آپ آئیں کوٹلی ستیاں میں، آپ آئیں وہاں پر آ کر حق خطیب صاحب کو ذرا اونچی آواز میں ان کے حوالے سے تھوڑی سی بھی آئیں بائیں شائیں کر کے دکھائیں، ہم آپ کو مان جائیں گے۔ اقرار الحسن صاحب وہاں تو کسی صورت میں جا نہیں رہے۔ اب وہ جب لاسٹ ٹائم جب آئے کلر سیدہ، انہیں پتا تھا، پوری قوم جانتی ہے بلکہ پوری دنیا جانتی ہے جو حق خطیب صاحب کو جانتی ہے، انہیں پتا تھا کہ اتوار والے دن تو حق خطیب صاحب کلر سیدہ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بلاوڑا شریف ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب ہمارے صحافی بھائی ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، میں انہیں بڑا پسند کرتا ہوں۔ یقیناً اس کے اندر بھی شاید ان کا کچھ نہ کچھ مائنڈ، کچھ نہ کچھ پوائنٹ آف ویو اچھا ہوگا، وہ شاید عوام کو کسی نہ کسی بہکاوے سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہوں گے، لیکن بہتر یہ تھا اگر وہ اس بار آئے تھے ایکسپوز کرنے کے لیے تو وہ اپنا یہ لانگ مارچ، یہ دھرنا بلاوڑا شریف لے کر جاتے، وہاں کے لوگوں کو یہ آگاہ کرتے، وہاں کے لوگوں کو آمادہ کرتے کہ حق خطیب حسین صاحب جو ہیں وہ بلنڈر ہیں یا ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تب بات یہ تھی، میں تو کسی کی شان کے اندر بھائی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، ہمارے لیے دونوں قابل قدر ہیں، دونوں عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حق خطیب صاحب اپنے عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ان کی دادرسی کرتے ہیں، اقرار الحسن صاحب
وہ جو ہے وہ ملک کی قوم کی اور عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہونے والے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں, لوٹنے والے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں, تو ہمارے لیے قابل قدر ہے. لیکن اقرار الحسن صاحب ٹوٹلی ستیاں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا آتا ہے اور نیکسٹ ان کی ساری پوزیشن کیا ہوگی. اور اس وقت اقرار الحسن صاحب گھبراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں, اور حق خطیب صاحب کے ساتھ جو ہاتھ ہے وہ وہاں کی عوام کا ہے. آپ کیا رہتے ہیں ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں, اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا, اور پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہم کسی کا اجازت. اللہ حافظ.